السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ڈھلو صاحب ان دونوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، مگر وہ دونوں شاید مجھے جان سے مار دینے پر تل چکے تھے. میں نے جھٹکا دے کر چھانگے کو اس کے پاؤں سے اکھاڑا اور ہاتھوں میں تول کر اوپر اٹھانا چاہا، مگر وہ اتنا وزنی تھا کہ میں اسے اوپر نہ اٹھا سکا. مسیطہ خان، فرید، ڈھلو صاحب اور ڈرائیور نذیر ہمارے ارد گرد کھڑے تھے اور وہ مجھے ان کی گرفت سے چھڑانے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے تھے. اچانک میں نے بلو کا چاقو بجلی جیسی تیزی سے اپنی پسلی کی طرف اٹھتا دیکھا تو میں نے چھانگے کو گھما کر بلو پر الٹ دیا. وہ اپنی جھونک میں بلو سے ٹکرایا اور وہ دونوں زمین پر جا گرے. اوئے بس کر دو حرامزادو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ مہمان ہے ہمارا. ڈھلو صاحب کی کڑکتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس میں وہ تحکم مفقود تھا جو ان کا ہاتھ روک سکتا. بلو نے زمین پر لیٹے لیٹے اپنا چاقو میری طرف پھینکا. پتہ جب چلا جب وہ میری برجس کو پھاڑ کر میری ران میں گھس چکا تھا. اس زخم کی اذیت نے مجھے بالکل پاگل کر دیا. میں نے وہ چاقو ران سے کھینچا اور اسے سیدھے ہاتھ میں لے کر چھانگے کی طرف بڑھا. وہ اٹھ کر اپنا شکاری چاقو مجھ پر تول رہا تھا. میرے اندر کا وحشی اس وقت تک پوری طرح بیدار ہو چکا تھا. میرے اور چھانگے کے درمیان اس گھڑی 5 قدم کا فاصلہ تھا جو اس نے خود پیدا کیا تھا تاکہ وہ دور سے مجھے اپنے آزمودہ ہتھیار کا نشانہ بنا سکے. مگر پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کر سکتا، میں نے پوری قوت سے چاقو تول کر اس کی طرف پھینکا اور میرا وار ایسا کاری لگا کہ چاقو اس کے سینے میں کئی انچ نیچے دھس گیا. اس کا پھل اس کے دستے سے کہیں زیادہ بھاری تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ میری توقع کے عین مطابق اس کے دل میں ترازو ہو گئی. اس کا اٹھا ہوا چاقو بردار ہاتھ نیچے گرا اور سینے پر آن ٹھہرا. ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ منہ کے بل اس طرح دھول میں گرا کہ چاقو اس کے سینے میں اور زیادہ گہرا اتر گیا. یہ چیخ سن کر بلو پاگل کتے کی طرح مجھ سے آن ٹکرایا، اس طرح کہ وہ اپنا چاقو میری گردن میں دھنسا دینا چاہتا تھا. مگر میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن کچھ اس طرح مس لی کہ اس کی رگیں احساس سن ہو گئی اور وہ ادھموا ہو کر زمین پر جا پڑا. ڈھلو صاحب چھانگے پر جھکے ہوئے تھے. بلو کو زمین پر گرتا دیکھ کر وہ پھرکی کی طرح گھوم کر اٹھے اور چیخ کر بولے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ یہ تو مر گیا جیلانی. اچھا ہوا ڈھلو صاحب، ایسے پاگل کتے کا یہی علاج تھا. یہ میرا بہت قیمتی آدمی تھا جیلانی، تم نے اسے قتل کر دیا. ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے. مسیطہ خان بلو پر جھکا اس کی نبض ٹٹول رہا تھا. یہ بھی مر گیا سرکار، شاید اس کو بھی دیکھے. میں تم لوگوں کو اس لیے یہاں نہیں لایا تھا ادھر حرامزادوں، نے 2 آدمی ضائع کروا لیے. یہ کب کہا تھا میں نے؟ ہیں بولو. یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے تڑاک تڑاک 2 تھپڑ مسیطہ خان کے منہ پہ دے مارے. 2 نالی بندوق ان کے ہاتھ میں تھی اور میری ران کے زخم سے خون برابر رس رہا تھا. مجھے انہوں نے زخم کا جائزہ لیتے دیکھا تو گرج کر بولے، اسے کیا دیکھتے ہو؟ یہ کوئی زخم ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا جیلانی. میں نے کٹی ہوئی برجس کو اور زیادہ پھاڑ کر زخم پر راستے کی صفوف دھول ڈالی اور ان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا. وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے. کیا مجھے اپنی جان نہیں بچانی چاہیے تھی ڈھلو صاحب؟ یہ مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے. بکواس کرتے ہو تم. انہیں تم سے کیا دشمنی تھی؟ یہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں تھے. یہ بلو تو خیر زندہ ہے، اس چھانگے کو سنبھالیں، اس کا علاج کریں. میں نے مبارک چھانگے کی طرف بڑھ کر کہا، وہ تو دم توڑ چکا ہے. ڈھلو صاحب پھر چیخے اور بلو کی نبض ٹٹولنے لگے. وہ واقعی زندہ تھا. چند لمحوں تک وہ اس کا چہرہ تکتے رہے، پھر اپنے ملازموں کی طرف دیکھ کر بولے، اور میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ جیپ میں ڈالو اس کو. جب مسیطہ اور فرید اس کو جیپ میں ڈال چکے تو ڈھلو صاحب نے چھانگے کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی لاش کو انہوں نے الٹ دی. اس کا کھلا منہ آسمان کی طرف. اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے موت کا کرب ان میں مجسم ہو چکا ہو. اس کے سینے میں شکاری چاقو دھنس کر دل کی کئی پرتیں کاٹ چکا تھا. ڈھلو صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے. وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے. ان کی پشت میری طرف تھی. سب ملازم سہمے کھڑے تھے اور شاید حکم کے منتظر بھی، کیونکہ بندوقیں انہوں نے اس طرح تھام رکھی تھی جیسے وہ اشارہ ملتے ہی مجھے بھون ڈالیں گے. وہ بڑا خوفناک لمحہ تھا. مجھے ان کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا. وہ اس گھڑی کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے، مگر ان کے اگلے اقدام کا تمام تر انحصار ڈھلو صاحب کے فیصلے پر تھا. اور میں وہاں ان بھیڑیوں کے درمیان یکا و تنہا نرقے میں آئے خرگوش کی طرح کھڑا تھا، نہتا اور بے بس. وہ میرے ہتھیار مجھ سے پہلے ہی چھین چکے تھے اور وہ 2 نالی بندوق جو ڈھلو صاحب نے مجھے دی تھی اب مسیطہ خان نے اٹھا کر اپنے کندھے پر لٹکا لی تھی. ایک پستول ڈھلو صاحب کی کمر سے لٹک رہا تھا اور ایک بھری ہوئی 2 نالی ان کے ہاتھ میں تھی جسے وہ بر وقت استعمال نہ کر سکے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملازم مجھے جلدی قابو میں کر لیں گے. ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یوں آنن فانن پانسا پلٹ جائے گا. مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا
اس کے نتائج و عواقب میرے لیے اتنے ہولناک تھے کہ میں ان کے تصور سے ہی لرز اٹھا تھا۔ چند لمحے ڈھلو صاحب اسی طرح میری طرف پشت کر کے چھانگے پر جھکے رہے، پھر اچانک وہ مڑے اور اپنے پستول کی نال میری طرف اٹھا دی۔ تم نے مجھے زبردست مصیبت میں ڈال دیا جیلانی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں پیچھے نہیں ہٹا، ان کے سامنے تن کر کھڑا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پستول کی لبلبی دبا دیں، میری زندگی کو ختم کر دیں۔ اس زندگی نے مجھے دیا ہی کیا تھا؟ میری ران کا زخم ٹیسے دے رہا تھا اور زندگی کی وقت میری نظروں میں دم بدم گھٹتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے چھانگے کی لاش پڑی تھی جسے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے چند منٹ پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب ڈھلو صاحب اپنے اس جانثار ملازم کے اندھوناک موت کا بدلہ مجھ سے لینے کے لیے مجھ پر پستول تانے کھڑے تھے۔ ان کے باقی 4 ملازم بندوقیں ہاتھ میں لیے ان کے ذرا سے اشارے کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں ابلتی نفرت کا مجھے اچھی طرح احساس ہو رہا تھا، اور میں اپنی جان وہیں ہار دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہو چکا تھا۔ ڈھلو صاحب نے اچانک اپنا پستول چرمی خانے میں رکھا اور بولے، اوئے مسیتے، اسے دھر ہی پڑا رہنے دے۔ تم میں سے کسی نے اپنی زبان کھولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہم اس کی بیوہ کی زندگی بھر کفالت کریں گے۔ تم جا کر پتوں کی تھانے میں رپٹ درج کرا دو کہ کسی نے مبارک کو ادھر چھم کے پاس قتل کر دیا، سمجھے؟ کہہ دینا کہ اس کے قاتل کا ہمیں کوئی علم نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو حکم سرکار۔ یہی بہتر ہے، ہم اس فساد کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، اس کی زندگی واپس نہیں آ سکتی، مگر ہم اپنے مہمان کو کسی مصیبت میں پھنسا کر اپنی خاندانی روایت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہم نے جیلانی صاحب کو پناہ دے رکھی ہے۔ جو حکم سرکار۔ مسیطہ نظریں جھکا کھڑا تھا۔ تو پھر چلو ادھر جیپ میں بیٹھو، شکار پر لعنت بھیجو، یہ دن ہی بڑا منحوس ہے۔ چلو بیٹھو۔ اس کا کیا کریں سرکار؟ فرید نے چھانگے کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ ڈھلو صاحب کا پارا ایک دم تیز ہو گیا۔ وہ اسے گندی گالی دیتے ہوئے بولے، سنا نہیں تم نے؟ اسے گھر ہی رہنے دو، اور تم یہاں رہو، لاش کی نگرانی کرو، پولیس کو ہم بلا رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے سرکار تو کہہ دینا کہ تم ادھر سے گزر رہے تھے کہ تمہیں اس کی لاش یہاں ملی، اور کچھ نہیں کہنا، سمجھے؟ اچھا سرکار۔ مگر ڈھلو صاحب اس کی ہاں سے مطمئن نہیں ہوئے، اسے گھسیٹ کر ہم سے دور لے گئے۔ وہ چند منٹ تک اسے کوئی بات سمجھاتے رہے، پھر اس کا کندھا تھپتھپا کر وہ ہماری طرف مڑے۔ کچھ دیر وہ چھانگے کی لاش کے قریب کھڑے رہے، پھر فرید کو وہاں چھوڑ کر انہوں نے ہم سب کو جیپ میں بٹھایا اور کوئی آدھے میل آگے جا کر ایک اور راستے سے واپس چوگوٹ میں پہنچ گئے۔ ڈھلو صاحب نے ڈرائیور کو مجھ سے الگ لے جا کر کچھ ہدایات دی، جن کے مطابق وہ بلو کو بے ہوش حالت میں ساتھ لے کر گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا، اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈھلو صاحب اپنی حویلی کے اندر جا پہنچے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ مہمان خانے میں وہ میرے ساتھ ہی آ گئے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے تو اس عرصے میں وہ کرسی پر بیٹھے سگریٹ پھونکتے رہے۔ میں نے شلوار کا پائچہ ران تک اٹھا کر ان کے سامنے اپنا زخم دیکھا، جس پر پڑی دھول میں نے دھو ڈالی تھی۔ میرے زخم پر ان کی نظر پڑی تو وہ بولے، ادھر اس الماری میں مرہم پٹی کا سامان پڑا ہے، زخم پر دوا لگا لے۔ ان کی ہدایت پر میں نے الماری میں سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور زخم کو اچھی طرح اسپرٹ سے صاف کر کے اس پر دوا لگا کر پٹی باندھی۔ جب میں ذرا مطمئن ہو کر ان کے سامنے بیٹھا تو وہ بولے، میں نے یہ سامان اسی لیے رکھا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے ڈھلو صاحب، اس وجہ سے کہ یہاں ہر آدمی ہر وقت مسلح رہتا ہے اور مرنے مارنے پر تلا رہتا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک عرصے بعد پہلی بار مسکرائے اور میری طرف اپنا تلائی سگریٹ کیس بڑھاتے ہوئے بولے، آخر یہ جھگڑا ہوا کیسے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ میں تو خود حیران ہوں ڈھلو صاحب، مگر مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے تلے بیٹھے تھے۔ ان کے ارادے شروع سے ہی خطرناک تھے۔ یہ کہہ کر میں نے ساری صورتحال انہیں سمجھائی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں بڑے غور سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اتنا مجھے ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو میری موجودگی پر اس قدر بھرے بیٹھے تھے تو اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہی ہوگی، ورنہ وہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے مجھ پر اتنے خوفناک انداز میں ہلہ نہ بولتے۔ مگر انہیں مجھ سے کیا پرخاش تھی؟ کیوں وہ مجھ پر اتنی درندگی سے حملہ آور ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ میری صورت سے بھی آشنا نہیں تھے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کافی دیر تک مراقبے میں رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، مردوں کی زندگی میں بڑے بڑے سخت مرحلے آتے ہیں، ایسے میں ہمت ہار دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے جیلانی صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس قتل کا الزام آپ کے سر نہ آئے، آپ پہلے ہی بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ان کے لیے سپاس گزاری کے جذبات اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ وہ مجھے اس قتل کے سلسلے میں پولیس کی پکڑ دھکڑ سے صاف بچا لینا چاہتے تھے۔ یہ ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، بہت ہی بڑا، ورنہ میرے بچ جانے کے کوئی امکانات موجود نہیں تھے۔ ایسی صورت میں کہ میری جان ان کے قبضے میں تھی، وہ اس قتل کے عینی شاہد تھے۔ وہی نہیں،
ان کے باقی ملازموں نے بھی وہ سارے خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈھلو صاحب نے انہیں بھی زبان بند رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس چھانگے کے قتل کو وہ کسی نامعلوم آدمی کے سر ڈالنا چاہتے تھے تاکہ میری گردن کسی اور الزام سے بچ جائے۔ ان کے کردار کی اس عظمت نے مجھے حیران کر دیا۔ ان سے بڑا آدمی میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ تو اپنا کھلونا ٹوٹ جانے پر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، وہاں تو ان کا خاص اور بڑا ہی قابل اعتماد اور جانصاف ملازم میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ہرچند کہ وہ قتل میں نے اپنے تحفظ کے لیے کیا تھا اور مجھے صاف معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں آدمی مجھے قتل کر دینے پر تل چکے ہیں، مگر اپنے دفاع میں بھی کسی کو قتل کر دینا کہاں جائز ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ مقتول کے مالک اور وارث سامنے کھڑے ہوں اور قاتل ان کے قبضہ قدرت میں ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے الف للوی قسم کی بات معلوم ہو رہی تھی۔ پھر ڈھلو صاحب بھی میرے سامنے تھے اور وہ مجھے بچا لینے کا وعدہ کر رہے تھے۔ میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں جناب؟ آپ کے اس احسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، مگر جو کچھ ہوا اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا ڈھلو صاحب۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو وہیں کھڑا تھا، شاید وہ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ بہت مشتعل ہو چکے تھے، میری بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں ڈھلو صاحب۔ دیکھیں، اب آپ کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ادھر چپ چاپ پڑے رہیں، یہاں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی کام ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے جناب، آپ حکم کریں، آپ کے لیے میں اپنی گردن بھی کٹوا دوں گا۔ آدمی کا دارو ہوتا ہے جیلانی صاحب، اور مجھے امید ہے کہ آپ وقت آنے پر مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ہمارے اس علاقے میں رہتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ ہمیں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ چھانگا تو واپس نہیں آ سکتا، پھر میں آپ جیسے جیدار آدمی کو پولیس کے حوالے کیوں کروں؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے خون کے پیاسے ہیں، پھانسی کی کوٹری سے بھاگے تھے نا آپ۔ جی ہاں، آپ کو تو آہو صاحب نے سب کچھ بتا ہی دیا ہوگا، میں نے ندامت آمیز آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب آپ آرام کریں، وہ آہو صاحب تو آئے ہی نہیں۔ میں آج آسیہ سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، اس بارے میں آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، اسے یہاں اپنے گھر سے زیادہ آرام ملے گا۔ آپ کسی ملازم سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کریں، اور ہاں، آپ اپنا نام کسی کو نہ بتائیں۔ آج سے آپ کا نام ہاشم علی ہوگا، ہر ایک سے آپ یہی کہیں گے، ہاشم علی۔ مگر آپ کے نوکر تو جان چکے ہیں کہ میرا نام کیا ہے۔ انہیں میں سمجھا دوں گا، بے فکر رہیں آپ۔ جیسے آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بھی اچھا نام ہے بہت، آپ کے لیے زیادہ مبارک ثابت ہوگا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ نام تجویز کیا ہے۔ مگر نام سے کیا ہوگا ڈھلو صاحب؟ میری صورت تو نہیں بدلے گی۔ اس کی بھی فکر نہ کریں، آپ کے چہرے کی تھوڑی بہت مرمت میں کروا سکتا ہوں۔ اپنے ڈاکٹر کو میں یہاں لے آؤں گا۔ تو کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے پریشان نہ ہو ہاشم صاحب، کوئی بڑی گڑبڑ نہیں ہوگی، مگر جو کچھ میں کروں گا اس سے آپ ہمیشہ کے لیے پولیس کے جھنجٹ سے بچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سروری خانم کا سوٹ کیس دے کر ایک ملازم میرے پاس آیا۔ صاحب، اس میں آپ کا سامان رکھا ہے، حجامت بھی بنا لیں، بال دیکھیں آپ کے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سوٹ کیس میرے سامنے رکھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے غسل خانے میں جا کر شیو کیا اور منہ ہاتھ دھو کر لیٹ گیا۔ زندگی ناسور بنتی جا رہی تھی، اب مجھے ہاشم علی بن کر بھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں سوچتا تھا کہ ڈھلو صاحب کی پناہ میں آ کر میں ہر بلا سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، جس نے میرے دل میں نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا، مگر اس روز جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا مٹیال بن کر رہ گیا تھا جس میں سے مسلسل مٹی کھودی جا رہی ہوں۔ اب یہ جو نیا پھندا اس چھانگے کی موت نے میری گردن میں ڈال دیا تھا، اس نے مجھے ضیق نفس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ڈھلو صاحب کا معتمد برکت میرے لیے ایک نوکر کے سر پر رکھوا کر دوپہر کا کھانا لایا تو اس میں سے ایک لقمہ بھی میں حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ میری بھوک ہی مر گئی تھی۔ برکت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جب میں نے کھانا جوں کا تو چھوڑا تو وہ بہت حیران ہوا۔ آپ نے تو برکی بھی نہیں توڑی، خیر تو ہے جناب؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے برکت بھائی، کسی چیز کو دل نہیں چاہتا۔ کمال ہے، ادھر چودھری صاحب نے بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ ان کی طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ جی، چودھری صاحب کا ایک ملازم تھا چھانگا، اسے کسی نے ادھر چھم کے پاس قتل کر دیا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے پولیس اس کی لاش اٹھوا کر لے گئی ہے، وہ ادھر بھی آئے تھے، چودھری صاحب سے بات بھی ہوئی تھی ان کی۔ اچھا، پھر پتہ چلا اسے کس نے قتل کیا ہے؟ وہ جی اس کا ایک پرانا دشمن ہے، یہاں گارڈی نام ہے اس کا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہے، ادھر انہوں نے چھم میں ہی پکڑا اس کو۔ چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے، وہ تو خود بہت تنگ تھے اس سے، بڑا نقصان کیا تھا اس نے چودھری صاحب کا۔ نقصان؟ وہ کیسے؟ جی بڑی لمبی بات ہے، پہلے وہ چودھری صاحب کا مزارہ تھا،
مگر پھر چودھری صاحب نے اسے بے دخل کر دیا۔ پچھلے سال کی بات ہے، اسے تو گاؤں سے بھی نکالنا چاہتے تھے مگر وہ اکڑا رہا۔ پچھلی فصل آئی تو اس نے دھان کے کھیت کو آگ لگا دی۔ پھر اس نے چودھری صاحب کی 2 گھوڑیاں بھی چرا لیں مگر کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اس چھانگے سے کئی بار اس کی لڑائی ہو چکی ہے۔ کس بات پر؟ جی گاڈے کی ایک بہن تھی جیرا، اسی بات پر ان کا 3 بار جھگڑا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ پھر کیا جی، میں نے سنا ہے اسے کسی نے اغوا کر کے ادھر وہاں رادھا رام پہنچا دیا۔ یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس بات پر گاڑی نے بہت وائویلا مچایا پر جینا کہیں ملی نہیں۔ وہ کئی بار وہاں رادھا رام جا چکا ہے مگر جس پتے پر وہ جاتا تھا وہاں وہ لڑکی ملتی نہیں تھی۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا کہ لڑکی چھانگے نے اغوا کی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا صاحب جی، پر شک تو اسی پر کرتا تھا نا۔ آج موقع ملتے اس نے چھانگے کو مار دیا۔ کوئی گواہ بھی تو ہوگا اس بات کا۔ وہ جی اپنا چراغ ترخان ہے نا، اس نے پولیس کو یہی بتایا ہے۔ لاش ادھر چھم کے پاس جو رہتا ہے نا وہاں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتا اس نے گاڑی کو لاش کے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ اور بھی کسی نے گواہی دی ہے؟ ہاں جی، مسیطہ خان نے بھی یہی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے گاڑی کو چھم کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔ وہ ذرا آگے گیا تو ریتے میں چھانگا مرا پڑا تھا اور گاڑی چھم کی طرف دوڑ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ چودھری صاحب کی پریشانی قدرتی بات ہے۔ گاڑی کو انہوں نے کہاں سے پکڑا؟ بتایا تو ہے نا میں نے صاحب جی، وہ ادھر چھم پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا یار، چھانگا تو مارا ہی گیا، اب وہ اس گاڑی کو بھی مار دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے۔ نہیں جی، چودھری صاحب بڑے نرم دل آدمی ہیں، مائی باپ بن جاتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ بس اسے زیادہ سے زیادہ 8-10 سال کی سزا ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ جی سارا معاملہ تو گواہوں پر چلے گا نا، اور چودھری صاحب کے بغیر کوئی گواہ عدالت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جیرا پر چودھری صاحب بھی مہربان رہے ہوں؟ چھوڑو بات کو شاہو، بیچ کی بات کو مت کھولو۔ ویسے آپ ہو بڑے سیانے، چھانگا جیرا کو ادھر ہی لایا کرتا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اب تو وہ ادھر سندھ جا چکی ہیں۔ گلے کی رسی تو نہیں بنانا تھا نا اسے ڈھلو صاحب نے۔ برکت عیاری سے مسکرایا، پھر میرے چہرے کو غور سے تکتے ہوئے بولی، صاحب جی آپ 100 روپیہ مجھے دے سکیں گے؟ بچہ میرا 10ویں میں ہے، اس کا داخلہ بھیجنا ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی صاحب۔ ارے یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ لو، داخلہ تو ضرور ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ دوسروں سے الگ کر کے باہر نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ برکت خوش ہو گیا اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہوا کھانے کا تشت اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میری حیرت فزوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈھلو صاحب نے اس قتل کا سارا بوجھ کسی بے گناہ کی گردن پر ڈال دیا تھا اور اس میں بھی وہ اپنا مفاد محفوظ کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کسی پرانے دشمن کو اس قتل کے وسیلے سے اپنی راہ سے ہٹا دیا تھا اور اب وہ لاکھ شور مچائے اس کی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی تھی۔ اصل قاتل ان کی اس وسیع اور اس حویلی کے خوبصورت مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ غلام جنانی کے گناہ کی سزا اس بد نصیب گاڑی کو مل رہی تھی جس کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ چھانگا قتل ہو چکا ہے۔ اس کی لاش تو ادھر پیہے میں پڑی تھی، پھر وہ ادھر چھم کے پاس ریتے میں کیسے جا پہنچی؟ صاف ظاہر تھا کہ اسے ڈھلو صاحب نے وہاں سے اٹھوا کر ادھر پھینکوا دیا تھا، اور اس سلسلے میں ان کے چاروں ملازموں میں سے کوئی بھی منہ نہیں کھول سکتا تھا، نہ وہ ڈرائیور، نہ مسیطہ خان، نہ فرید، نہ بلو۔ وہ ان ڈھلو صاحب کے زرخرید غلام تھے، ان کی زبانیں بند تھیں۔ وہ خدا جانے کیسے کیسے خوفناک جرائم کے عینی شاہد تھے، مگر وہ بول نہیں سکتے تھے۔ انہیں ڈھلو صاحب کی جاگیردانہ سطوت نے خاموش کر رکھا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ میں قانون کے ہاتھ سے اپنی گردن بچانے کے لیے در بدر پھرنا اب ایسی جگہ آن پہنچا تھا جہاں ڈھلو صاحب کا ذرا سا اشارہ مجھے تختہ دار پر کھنچوا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ چھانکے کے خون سے رنگے تھے، مگر انہوں نے مجھے صاف بچا لیا تھا۔ مگر کیوں؟ انہیں مجھ سے کیا ہمدردی ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آسیہ کو بھی جیرا بنا لیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوگا تو پھر خدا جانے کیا ہو جائے۔ میرے ہاتھوں سے کیسے کیسے بھیانک جرائم سرزد ہونے لگیں گے۔ کس کس کی گردن کا من کا میرے ہاتھوں ٹوٹے گا، میں تو زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ نہیں، آسیہ پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ آسیہ کے سلسلے میں جو شکوک میرے دل میں ابھرے تھے، ان کے ازالے کے لیے میں نے بہرحال فیصلہ کیا کہ اب جیسے ہی میری ڈھلو صاحب سے ملاقات ہوئی، میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ آسیہ کو میرے حوالے کر دیں۔ میں اور زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ سورج چھپنے میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا کہ ڈھلو صاحب مہمان خانے کے احاطے میں نمودار ہوئے۔ چوکیدار اس گھڑی دروازے میں اسٹول پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ انہوں نے اسے یوں بے خبر دیکھا تو بڑے زور سے اسٹول کو ٹھوکر مار کر چوکیدار کو زمین پر گرا دیا۔ وہ علی زئی
بڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بندوق اچھل کر دور جا پڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی بندوق اٹھائی اور سر جھکا کر ڈھلو صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس حالت میں اس کے چہرے سے ندامت آیا تھی۔ ڈھلو صاحب نے اسے یوں اپنے سامنے تصویر خجالت بنے دیکھا تو مسکرا دیے۔ ہوئے ککڑ خان، تو ادھر پہرا دے گا کہ کسی گوری کے خواب دیکھے گا؟ غلطی ہو گیا ڈھلو صاحب، بالکل غلطی ہو گیا ہم سے۔ ذرا جم کر کڑک ہو کر بیٹھ، تیرا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ راشن تو ڈبل کھاتا ہے اور کم سنگل بھی نہیں کرتا۔ اب ہم ادھر لیفٹ رائٹ کرے گی ڈھلو صاحب، ہم کو ایک بار پھر معافی دے دو۔ ٹھیک ہے، ادھر دھیان سے بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف لگ کے اور میرے چہرے پر پھیلی سوچ کی لکیروں کو دیکھ کر بولے، کیا حال ہے ہاشم صاحب آپ کا؟ سنا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور مجھے دروازے میں سے دھکیل کر کمرے میں لے گئے۔ بس جی نہیں چاہتا کچھ کھانے کو، اس چھانگے نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بڑی خوفناک بات ہو گئی ہاشم صاحب۔ اب میں آپ کو اسی نام سے پکاروں گا۔ پولیس آئی تھی ادھر؟ ہاں، مگر آپ فکر نہ کریں، ان کا منہ بند کرنے کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ کیسے؟ بس یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں ہاشم صاحب۔ آدمی آدمی کا دارو ہوتا ہے۔ وہ سگریٹ سلگا کر مجھے دیتے ہوئے بولے، اب آپ کو ہمارا بھی کچھ خیال کرنا ہوگا جیلانی صاحب، آپ پر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ کیوں نہیں؟ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ڈھلو صاحب، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ اس نے مجھے خرید لیا تھا۔ دیکھیں، پرسوں 11 بجے ادھر نامزدگی کے کاغذات داخل کیے جا رہے ہیں، مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ ہادی علی بھی انتخابی لڑ رہا تھا۔ ہاں، مگر یہاں کسی کو ہادی علی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس خون خرابے سے سخت نفرت ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی زحمت دوں گا کہ میرے مد مقابل ملک رحمت علی کو پرسوں شہر نہ پہنچنے دیں۔ میں سمجھا نہیں، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی ہے کہ اسے آج رات گھر سے غائب کر دیں، اسے اغوا کر کے پرسوں شام تک کسی ایسی جگہ بند رکھیں کہ وہ نامزدگی کے کاغذات داخل نہ کرا سکے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے 2 آدمی جو ہمارے مقابلے پر ہیں وہ تو اپنی ضمانتیں ضبط کرا بیٹھیں گے۔ ایک کو تو شاید میں آج ہی بٹھا دوں، اسے میں نے رقم کا لالچ دیا ہے۔ دوسرا امیدوار بھی بس یوں ہی سا ہے۔ اصل میرا مقابلہ رحمت علی سے ہے، اگر وہ درمیان سے نکل جائے نا تو میری کامیابی یقینی ہے۔ کیا یہ کام آج ہی کرنا ہوگا؟ ہاں، پرسوں کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں گے۔ رہتا کہاں ہے وہ؟ چھوٹا سا زمیندار ہے، ادھر پیر آباد میں رہتا ہے، پتوکی کے پاس گاؤں ہے اس کا۔ میرا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مگر میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ تنہا آدمی کا تو یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ بات دراصل ہے کہ میرے تمام آدمیوں کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں باہر سے کوئی آدمی منگوا کر یہ کام اس سے بھی لے سکتا تھا، مگر آپ سے معتبر آدمی مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کی بہادری اور جیداری کے میں بہت قصے سن چکا ہوں جیلانی صاحب، آپ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ میں اسے پہچان نہیں سکتا۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، پیر آباد میں اس کا گھر مشہور ہے اور اسے ڈھونڈ لینا بہت ہی آسان ہے۔ ملک رحمت علی؟ ویسے ڈھلو صاحب، اگر میں اس کام سے اپنی معذوری کا اظہار کر دوں تو؟ انہوں نے تیزی سے پہلو بدلا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے آپ کے لیے کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جس دانائی اور دلیری کی اس میں ضرورت ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اس کام کو نہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے آج چھانگے کے قتل کے بعد آپ کو جو بچایا ہے تو یہ میرا فرض تھا۔ آپ میرے مہمان ہیں اور میں نے آپ کو پناہ دی ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ بتدریج معمول پر آتا چلا گیا۔ ان کے چہرے سے قطعاً یہ نہیں ہوتا تھا کہ میری بات سے انہیں مایوسی ہوئی ہے یا وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ ان کے احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ساری صورتحال پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب نہ صرف میری جان ان کے قبضہ قدرت میں آ چکی تھی، بلکہ آسیہ بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ میری معمولی سی لفظ شبیہ حسابی ہم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتی تھی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ میں رحمت علی کو آپ کے راستے سے ہٹا دوں گی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے آپ کا جواب سن کر خوشی ہوئی ہے جیلانی صاحب، ابھی سورج چھپنے پر آپ کو برکت پچھلے دروازے سے نکال دے گا، وہ آپ کو ایک گھوڑی بھی دے دے گا اور آپ کے ہتھیار بھی، بس آج رات ہی کام ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گئے۔ آپ بے فکر ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے آسیہ سے ملا دیں۔
اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو، سمجھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر میں ہے۔ آپ واپس آئیں گے تو میں اس سے آپ کو ملوا دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں، وہ یہاں بالکل محفوظ ہے۔ پھر بھی مجھے سے ملوا دینے میں کیا حرج ہے آپ کا؟ حرج تو کوئی نہیں، مگر ابھی آپ کے پاس وقت کہاں ہے؟ جلدی سے پیر آباد کے لیے تیار ہو جائیے، آسیہ سے کل بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے کچھ ایسے لہجے میں کہی کہ میں ان کا منہ ہی تکتا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکلے تو میں نڈھال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ میں چکی کے 2 پارٹوں میں دب کر رہ گیا تھا۔ میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اگر انکار کرتا تو وہ آسیہ کو کسی اور بلاخص دریا میں پھینک دیتے۔ ڈھلو صاحب کے پاس آسیہ کو آہو نے خاص مقاصد کے لیے پہنچایا تھا، اور اب وہ میری اس مجبوری سے دوہرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں ڈھلو صاحب کو یہ نیا حکم نہیں ڈال سکتا تھا، اور وہ مجھ سے وعدہ لے کر واپس جا چکے تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد برکت میرے پاس آیا۔ میرے دونوں ہتھیار اس نے میرے سامنے رکھے۔ صاحب جی، گھوڑی ادھر تیار کھڑی ہے، ڈھلو صاحب نے کہا ابھی نکل جائیں، مگر پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ دیکھیں، شوکا آ ہی گیا ہے۔ میں نے برآمدے میں نظر ڈالی تو ملازم سر پر ٹرے رکھے اندر چلا آ رہا تھا۔ اس وقت میری بھوک چمک چکی تھی۔ میرے لیے انہوں نے اہتمام بھی خاص کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہتھیار سنبھالے اور کمبل کی بکل مار کر برکت کے ساتھ مہمان خانے کے عقبی حصے میں جا پہنچا۔ وہاں 8 ہاتھ اونچی دیوار میں ایک چھوٹا سا مضبوط آہنی دروازہ لگا تھا۔ اس کا تالا کھول کر مجھے برکت نے باہر نکال دیا۔ دروازے پر ایک دبلا پتلا سا ادھیڑ عمر آدمی چتکبری گھوڑی کی راس پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے چمکار کر گھوڑی کو میرے حوالے کیا تو برکت بولا، صاحب جی، رب رکھا، واپسی پر آپ سیدھے ڈیوڑی میں آ جائیں اور اپنا نام ہاشم خان بتائیں۔ بہت بہتر جناب عالی، میں نے جھلا کر کہا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ وہ کوئی بڑی ہی اصیل گھوڑی تھی۔ میرا ہاتھ گردن پر پڑتے ہی وہ رام ہو گئی۔ میں نے اسے اڑ دے کر پتوکی کی طرف بڑھا دیا۔ یار لوگوں نے مجھے ایک نئے مخمصے میں ڈال دیا تھا، اور یہ میری تقدیر تھی کہ مجھے ایک روز اس پل صراط پر سے بھی گزرنا تھا۔ اب میں ڈھلو صاحب کا اہلکار بن چکا تھا۔ میری زندگی کی ساری لکیریں آپس میں گڈمڈ ہو کر رہ گئی تھیں۔ جو اس رات ملک رحمت علی کے تعاقب میں چل نکلا تو اس کی وجہ ڈھلو صاحب کا وہ احسان تھا جس نے ان کے سامنے میری گردن جھکا دی تھی، اور میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیسے وقوع پذیر ہو گیا۔ پیر آباد وہاں سے 13 میل دور تھا۔ میں راستہ پوچھتا ہوا جب وہاں پہنچا تو عشاء کا وقت گزر چکا تھا۔ چاند ابھی زیادہ اوپر نہیں اٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گاؤں کے مشرقی حصے میں اوپر اٹھے آم کے درختوں کو چوم رہا ہے۔ میں پیر آباد کی مسجد کے سامنے جا ٹھہرا۔ گھوڑی کی لگام میں نے باہر ایک درخت کے ساتھ باندھی اور مسجد کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ملا اس وقت مسجد کے اندرونی دروازے کو بند کر رہا تھا۔ جوتے اتار کر میں نے ہاتھ میں پکڑے اور دبے پاؤں اس کے پیچھے جا ٹھہرا۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔ وہ پاؤں پر گھوم کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی، مسافر ہو؟ جی ہاں مولوی صاحب، رات میں ادھر ہی گزاروں گا، بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے تاپ میں رکھے سرسوں کے تیل کے دیے کی روشنی میں مجھے غور سے دیکھا اور بڑے روکھے لہجے میں بولے، کہاں جانا تھا تمہیں؟ میں تو مناوا جا رہا تھا گھوڑی پر، مگر وہ بھی تھک گئی ہے اور میں بھی، سوچا رات یہیں گزار لیتا ہوں۔ مجھے کہیں سے تھوڑا دودھ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے 10-10 کے نوٹ جیب سے نکال کر اسے ان کی جھلک دکھائی۔ وہ لمبا تڑنگا دوہرے بدن کا ملا ان نوٹوں کو دیکھ کر میرے قریب کھسک آیا اور بڑے ملائم لہجے میں بولا، میں کھانا لا دیتا ہوں آپ کو، بھلا دودھ سے کیا بنے گا؟ نہیں، میرے پیٹ میں خرابی ہے، میں سخت چیزیں ہضم نہیں کر سکوں گا، بس دودھ مل جائے تو بہتر ہوگا، یہ رکھ لیں، میری طرف سے مسجد کا چندہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کہہ کر میں نے 20 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ خوش ہو کر بولا، میاں صاحب، خدا آپ کے درجات بلند کرے، اللہ کے گھر کی خدمت کا کتنا شوق ہے آپ کو۔ یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے مولوی صاحب، یہ لے 100 روپے آپ کے لیے، آپ اس گھر کی اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کا حق تو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے 10-10 کے 10 نوٹ گن کر مولوی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تو نہال ہی ہو گیا، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر بولا، میاں صاحب، ادھر آپ کو کیا آرام ملے گا، صف کے سوا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرے غریب خانے پر چلیں، وہاں آپ بستر پر سو سکیں گے، اچھا برا لحاف بھی میں دے دوں گا آپ کو۔ آپ کی مہربانی ہے مولوی صاحب، مگر آپ کو خواہ تکلیف ہوگی۔ اجی تکلیف کیسی؟ یہ تو میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسا اللہ کا نیک بندہ میرے گھر میں مہمان ہوگا، چلیں میرے غریب خانے پر رات گزاریں۔ یہ کہہ کر اس نے طاق میں رکھا دیا بجھایا اور مسجد کا وسیع دروازہ بند کر کے میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے گھوڑی کی لگام پکڑی اور اس کے پیچھے چل دی۔ اس کا گھر گاؤں کی جنوبی سمت میں تھا، ایک بڑے سے کنویں کے پاس۔
सहन उसके घर में बस इतना सा था कि उसमें जाकर मैंने घोड़ी को एक दीवार के साथ बांधा तो मालूम हुआ कि वहाँ जगह ही ख़त्म हो गई है। खुदा की इतनी सारी वसीअरी ज़मीन में उस मुल्ला के हिस्से में चंद गज जगह ही आ सकी थी। उसकी बीवी मिट्टी के तेल के लालटेन लिए दालान के दरवाजे में खड़ी थी। मुझे अपने मियाँ के साथ देखकर उसने ये लंबा सा घूंघट खींच लिया। ऐसे में उसकी कलाई की चूड़ियाँ खिलखिलाकर हंसती थीं। दोनों बाहें उसने चूड़ियों से खूब भर रखी थीं। वो खासी गोरे रंग की औरत थी और मेरा ख्याल है वो अपने लिबास पर मुल्ला की आमदनी से ज़्यादा रुपए खर्च करती थी।